أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا مگر یہ کہ کہا مترفوها، اس کے خوشحال لوگوں نے، یعنی اس میں جو بستی میں خوشحال قسم کے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس چیز کو لے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی جس بستی میں بھی کوئی نبی آیا، اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، وڈیرے تھے، تو وہ کہنے لگے نبیوں سے کہ جس چیز کو تمہیں لے کر بھیجا گیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے وڈیرے اور مالدار طبقہ ہوتا ہے۔ اور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اپنے مال اور اولاد کی کثرت کو تو اس طرف وہ گردانتے کہ بھی ہم پہلے خوشحال لوگ ہیں، خوش قسمت ہیں، اور ہم سے اللہ بھی راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا مال دیا ہے اور بڑی اولاد دی ہے، اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ نبیوں کی بات کو انکار کرتے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ جو رزق کا ملنا یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، یہ تو ایک انتظامی امور ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، تو یہ کوئی خوش قسمتی نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد یہ تمہیں قریب نہیں کرتا ہمارے ہاں مرتبے کے اعتبار سے، یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے الا من آمن وعمل صالحا، کہ جو شخص ایمان لائے اچھے اعمال کرے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، ان کے لیے دگنا اجر ہے اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وهم فی الغرفات آمنون، اور یہی لوگ بالا خانوں میں یعنی قیامت کے دن جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کی قدر ہے، مال اور اولاد کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ جو ایمان اور عمل والا ہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان اور عمل والا نہیں، چاہے اس کے پاس ساری دنیا کا مال آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے۔ پیچھے گزشتہ آیات میں بات چلی تھی کہ قیامت کا دن کمزوروں اور ماتحتوں کا
اور وڈیرے اور سرداروں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ کمزور اور ضعیف لوگ کہیں گے مالداروں اور سرمایہ داروں سے، اور سرداروں سے اپنے وڈیروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ تو آگے سے وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ایمان لانے سے، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، تم خود مجرم ہو۔ تو کمزور لوگ کہیں گے بھی دیکھو رات دن کا جو تم مکر و فریب کرتے تھے اور ہمیں اللہ پر ایمان لانے سے ہی منع کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کی تم ہمیں ترغیب دیتے تھے، اللہ کے ساتھ ہم شرک ٹھہرائیں، تو اس وجہ سے ہم پر یہ حالات آئے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن چونکہ غلطی دونوں کی ہوگی اس لیے جب عذاب آئے گا اب دونوں ندامت کو چھپائیں گے، لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، لیکن ان کا لڑنا جھگڑنا کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ دونوں نے نبیوں کی بات کو جھٹلایا، مالداروں نے بھی کمزوروں نے بھی۔ تو اس لیے یہ سنایا گیا کہ بھی دیکھو یہاں ہم اپنے وڈیروں کو، مالداروں کو، چودھریوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، اس میں کامیاب۔ تو آج کی آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس علاقے میں، جس بستی میں جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، وہ سب سے پہلے انکار کرتے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت شروع فرمائی تو مکہ کے جتنے بھی سردار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان سب نے انکار کر دیا۔ جو کمزور لوگ تھے، غلام قسم کے تھے یا کوئی، تو وہ ایمان لے آئے۔ یہ متوسط طبقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ متوسط طبقے کے تعلق رکھتے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ متوسط طبقے کے تعلق رکھتے تھے درمیان، وہ ایمان لے آئے۔ یا پھر کمزور، ضعیف، ناتواں، وہ ایمان لائے، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والدین یاسر رضی اللہ عنہ، اور غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو ہر زمانے میں جو غریب طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہوتا ہے، تو وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن جو وڈیرے ہیں وہ انکار کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ان وڈیروں کی وجہ سے، جو ان کی محبت میں یا ان سے عقیدت میں اور یا ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، پھر قیامت کے دن وہ پچھتاتے ہیں، وہ ان سے وڈیروں سے کہتے ہیں کہ تم ظالموں، تم نے ہمیں بھی ایمان سے روک دیا۔ اب یہ وڈیرے کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں وہ اس آیت میں آگے فرما دیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہمارے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ کیونکہ اب تو آج کل تو لوگ کم اولاد پر فخر کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے۔ جس کے پاس زیادہ بیٹے ہوتے وہ فخر کرتا، تو اس وقت کے جو سردار لوگ ہوتے بھی ہمارے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، تو اس لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور آج بھی لوگ اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ مال کا مل جانا، مال دولت ہو اور اولاد ہو، کاروبار ہو، تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور زندگی کا مقصد لوگوں نے یہی بنایا ہوا، جبکہ یہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ الماء، اللہ کے ہاں اگر مال و دولت کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کے ہاں اگر اس مال کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جاتا۔ اللہ کے ہاں
کس چیز کی قدر ہے؟ ایمان اور اعمال صالح۔ فرمایا وما اموالکم، اس کے جواب میں جب وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال کی کثرت ہے اور اولاد کی کثرت ہے اس لیے ہم کامیاب ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد یہ تم کو قریب نہیں کرتا ہمارے ہاں مرتبے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال اور اولاد سے تمہیں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا۔ مرتبہ کس سے ملے گا؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے اس کا مرتبہ اللہ کا۔ فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، انہی کو دگنا اجر ملے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہی جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھو نا اللہ نے مثالیں دی ہیں، اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کے پاس کتنا مال ہے، لیکن اس کے باوجود ناکام ہو گیا، کہ اتنا مال تھا کہ اس کے مال کے تالوں کی جو چابیاں ہیں ان کو ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک مضبوط جماعت اس کی خزانوں کے چابیوں کو، خزانوں کے جو تالے لگتے تھے ان تالوں میں جو چابیاں لگتی ان چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ کتنے گودام اس نے سونے چاندی کے بنائے ہوئے تھے، ڈھیروں گودام، لیکن اس کے باوجود ناکام ہو گیا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں پورا کیا، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں آیا، ناکام ہوا۔ فرعون اتنی بڑی سلطنت ہے، فوج ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں، ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں مال اور اولاد کا ہونا یہ کوئی معیار نہیں، لیکن آج لوگ اسی کو معیار سمجھتے ہیں، اسی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں، مال دولت چیزیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اکثر غریب طبقہ ہے۔ مساجد میں نماز جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، جیسے دنیا میں مال کے ذریعے سے وہ بہت سارے جرائم کرتے ہیں اور پھر مال دے کر بچ جاتے ہیں، کوئی ان کو پکڑتا ہے، کہیں پکڑ تکڑ ہو جائے مال دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہم مال دے کر چھوٹ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، مال سب یہاں رہ جائے گا، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ قیامت کے دن مالدار وہ ہوگا جس کے پاس اعمال ہیں، اور جس کے پاس اعمال نہیں ہیں تو مال تو دیکھو ہماری نظروں کے آگے، فوت ہوا تو اس کا لباس بھی اتار لیا جاتا ہے، اس نے ہاتھ میں کوئی قیمتی گھڑی پہنی ہے وہ بھی اتار لی، پیروں میں کوئی قیمتی جوتا ہے وہ بھی اتار لیا، ایک لٹھے کے کپڑے میں جس کو زندگی میں انسان پہننا پسند نہیں کرتا تو اس میں لپیٹ کر اس کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے پہنچا کر آ رہے ہیں، لیکن اس سے آپ عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ اس نے جتنا سرمایہ جمع کیا تھا، جو کار کوٹھی بنگلہ سب چھوڑ گیا، اب یہ ساتھ کیا لے کر گیا ہے؟ اگر اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ذکر کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہوگا وہ اس کے کام آئے گا، باقی سب یہاں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اگر تمہاری قدر و قیمت ہے تو وہ اعمال کے ذریعے، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ باقی رہی دنیا میں یہ مال کسی کو زیادہ کسی کو کم، فَقُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ تو میرا رب کا نظام ہے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، تو یہ تو انتظامی امور ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ دیکھو نا اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانا تھا، اس لیے کسی کو مال کم دیا کسی کو زیادہ، اگر سارے مالدار ہو جاتے دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا، کیونکہ مزدوری کون کرتا، سڑکیں کون بناتا، تعمیراتی کام کون کرتا، تو ایک انتظامی امور ہے۔
تو اس لیے کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ کہ ایک تو لوگوں کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے، یہ لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ لالچ اللہ نے ہر انسان میں ایک حد تک رکھا ہے، اور اگر اس حد تک رہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن لالچ جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر انسان نقصان کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ سب کو مالدار کر دے، یہ بیچارے غریب ہیں، مزدور طبقہ ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام بھی پہلے زمانے کی بات ہے، اللہ سے ہم کلام بھی ہو جاتے تھے، اللہ نے فرمایا جو ہمارا نظام ہے وہ ہم نے ایک انتظامی امور بنائے، وہ چلنا تم اپنی عبادت کرو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یا اللہ تو سب کو مالدار کر دے تاکہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور سب کے اندر سے لالچ ختم کر دے۔ تو جب اس نے زیادہ اصرار کیا، اللہ نے فرمایا جا ہم نے تیرے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے اندر سے لالچ کو ختم کر دیا اور سب کو مالدار کر دیا۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، ساری رات دعا کرتے رہے اور صبح بڑے خوش کہ اب سب لوگ سرمایہ دار ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ لیکن جب صبح اٹھے ہیں تو سارا نظام معطل ہے، چل نہیں رہا۔ گھر میں ان کے ہاں صفائی کرنے کے لیے کوئی عورت آتی تھی، وہ صفائی کرنے نہیں آئی۔ دودھ دینے کے لیے ایک آدمی آتا تھا، وہ دودھ دینے نہیں آیا۔ باہر نکلا تو ساری دکانیں بند۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ دکانیں کیوں نہیں کھول رہے؟ وہ کہنے لگے ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری طرف مال موجود ہے گھر میں، جب یہ ختم ہو جائے گا، لالچ ہے نہیں ہمارے اندر، جب یہ مال ختم ہو جائے گا دکان کھول لیں گے، ہمیں ضرورت کیا ہے۔ دودھ والے سے پوچھا ان کو مجھے ضرورت کیا گھر گھر جانے کی، میرے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے جب یہ ختم ہوگا پھر۔ وہ کام والی سے پوچھا، وہ کہنے لگے مجھے کیا ضرورت تیری خدمت کرنے کی، میرے پاس مال موجود ہے، جب یہ ختم ہوگا تو پھر میں خدمت کر لوں گی، ابھی میرے پاس ہے۔ تو سارا نظام معطل۔ تو یہ اللہ والے فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی گڑ گڑا کے معافی مانگی، یا اللہ جو تیرا نظام چل رہا تھا وہ ٹھیک ہے، یہ میری کم عقلی تھی کہ میں نے آپ کے نظام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، یا میں نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پھر وہ نظام کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے انتظامی امور چلانے کے لیے کسی کو مال کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اگر سارے غریب ہوں تو پھر مزدوری کون کروائے؟ سارے مالدار ہوں تو مزدوری کون کرے؟ اس لیے اللہ نے کسی کو مالدار، کسی کو غریب، ایک دوسرے کو ضرورت۔ تو یہ انتظامی امور ہیں۔ مال کا زیادہ ہونا کوئی یہ کامیابی کی دلیل نہیں، کامیابی کی دلیل ہے ایمان اور اعمال صالحہ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔